بس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود اور اختیارات میں جہاں تک ان کی دسترس، یعنی جہاں تک ان کی پہنچ ہو، اس نالائق اور بری رسم کا انسداد کریں۔ یعنی مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں تک ان کے اختیارات ہیں، جہاں تک ان کی پہنچ ہے، وہ کوشش کریں کہ وہ اس بری رسم یا اس برے پیشے کو جو ہے وہ ختم کرنے کی، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ خاص کر ہمارے علماء اور واعظین کو لازم ہے، واعظین کہتے ہیں تقریر کرنے والا، نصیحت کرنے والا، ان کو لازم ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی سے وعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت کریں۔ یعنی ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ مسجدوں میں یا جہاں پر وہ بیان کرتے ہیں مجلسوں میں، تو بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ وہ مجلسوں میں سوال کی مذمت، سوال کرنے کی، بھیک مانگنے کی برائی کو بیان کریں جو حدیث مبارک میں وارد ہوئی ہیں۔ یعنی جو حدیث مبارک میں بیان ہوئی ہے بھیک مانگنے کی برائیاں، ان کو جو ہے وہ لوگوں کے ذہن نشین کرائیں، اور جو مضر نتیجے، جو برے نتیجے سائلوں کی کثرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو بتایا جائے کہ بھیک مانگنا جو ہے وہ کس قدر برا پیشہ ہے، اور اس سے آپ کی قوم، آپ کے ملک کو کس قدر نقصان ہوتا ہے، اور اسراف اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے، عام مسلمانوں کے ذہن نشین کرائیں۔ یعنی قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنا جو ہے وہ صرف ایک فضول خرچی کہلائی جاتی ہے۔ تو عام مسلمانوں کو یہ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ اس طرح سے تندرست اور صحت مند سائلوں کی مدد کرنا جو ہے وہ بجائے ثواب کے الٹا فضول خرچی یا گناہ کہلایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بھلائی کے الٹا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یعنی ایسا سائل جو مستحق نہیں ہے، جو بھیک مانگ رہا ہے، جو محنت کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بھیک مانگ رہا ہے، تو ایسے سائل کی مدد کرنا نیکی اور بھلائی نہیں بلکہ الٹا گناہ کا مرتکب ہونا ہے، گناہ ہوتا ہے، کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اسی قدر مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں اپنے آس پاس، اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہیے جو ہمارے آس پاس یتیم لوگ ہیں، یتیم بچے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، یا مستحق جو بیوائیں ہیں، معذور ہیں، ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم صحت مند سائل کا سوال پورا کرتے ہیں تو جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے، ان کا حق مارا جاتا ہے۔ اسی قدر بھیک مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہے۔ یعنی بھیک مانگنے کا جو ایک ناپسند طریقہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند فرماتے ہیں، یہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہے، اور اسی قدر قوم کے کام کے آدمی کی کمی ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان بھیک مانگتا ہے تو وہ محنت سے کیا ہے، وہ محنت سے جی چرانے لگتا ہے۔ اب وہ محنت نہیں کرے گا بلکہ وہ آسانی کے ساتھ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، جس سے کیا ہے کہ قوم جو ہے وہ محنتی آدمیوں سے جو ہے وہ محروم رہ جاتی ہے۔ ایسی قوم کو دوسری قوم جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں، حقیر سمجھتی ہیں، کمتر سمجھتی ہیں۔ تو ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا نہ کریں۔ جب ہم ان کی مدد کرنے سے ہاتھ روک لیں گے تو وہ ضرور اس پیشے کو چھوڑ دیں گے۔ تو اپنے سبق کو پڑھنے کے بعد اور احادیث اور آیات کے حوالے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھیک مانگنا جو ہے وہ کس قدر برا فعل ہے، اور بھیک مانگنے والوں کو بھی کس قدر سخت الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اپنی ایکسرسائز کریں گے۔ متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کریں، یعنی ہم نے جو سبق پڑھا اس کے حوالے سے اب خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے ڈیش بھی گر جاتا، کوڑا بھی گر جاتا، تو کسی راہ چلتے سے اٹھانے کو نہ کہتا۔ وہ شخص کثرت سے اپنے لیے ڈیش طلب کرتا ہے، آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ جس شخص نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ڈیش ہے، وہ ملعون ہے۔ یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کی دن آئے تو تیرے چہرے پر ڈیش مانگنے کا داغ نہ ہو، بھیک مانگنے کا داغ نہ ہو۔ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ مرض متعدی کی طرح افراد و اقوام میں ڈیش کر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل سے فرمایا کہ تو سائل نہیں، ڈیش ہے، تاجر ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ سوال، سوالات، حاجت، حاجات، اشخاص،
جمع ہے واحد اس کی شخص، مطلب مطالب۔ احادیث جمع ہے واحد اس کی حدیث۔ مستحق مستحقین، مستحق واحد ہے اور اس کی جمع مستحقین۔ احسان واحد ہے اور احسانات اس کی جمع۔ ملک واحد ہے، ممالک اس کی جمع۔ کویشچن نمبر 9 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی ان کے الٹ معنی لکھنے ہیں۔ گناہ ثواب، نیکی بدی، آزادی غلامی، مسلمان کافر، تندرست بیمار، آگ پانی، فروخت خرید، دوزخ جنت، حرام حلال، ناداری امارت۔